إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ آج کے دور میں تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا، واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، فوراً آپ نے اس کو سینڈ کر دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جس آدمی کے متعلق یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، کیا وہ حقیقت میں اس طرح کا گنہگار ہے۔ تم نے پھیلا دیا اور تمہارے اس پھیلا دینے کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی تو تم اس کے گنہگار ہو۔ تو گویا کہ تم نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے گناہ تم نے کما لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو۔ تمہاری اس خبر کی تحقیق نہ کرنے کی بنیاد پر وہ کسی کی عزت کو نقصان پہنچ سکتی ہے اور کسی کے رشتے میں درار آ سکتی ہے۔ لہذا یہ تمہارا پہلا اصول یہ ہے کہ تم اس کو تحقیق کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ينقص الرزق، وقال عليه الصلاة والسلام الوضوء سلاح المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے وسعت رزق کے متعلق عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس روئے زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اپنے لیے لے رکھی ہے، اور اس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میری محنت، میرا عمل اور میرا ہنر یہ مجھے روزی دے رہا، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اور لوح محفوظ میں اللہ جل جلالہ نے ہر ایک کی روزی لکھ دی ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا کہ ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، جیسے انسان کو موت تلاش کر کے آ ہی جاتی ہے، ایسے ہی رزق بھی اس کو تلاش کر کے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن انسان آج
رزق کے مسئلے کو لے کر بڑا گھبراتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، اور فقر سے، غربت سے اور محتاجگی سے ڈرتا ہے کہ آج میرے پاس مال ہے، کل اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ ڈر ہر انسان کو ستاتا بھی۔ حدیث میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقر ہے، یہ جو محتاجگی ہے، یہ غریبی ہے، قریب ہے کہ انسان کو کافر بنا دے۔ چونکہ اسی رزق کے خاطر انسان بعض مرتبہ اللہ کے احکامات کو بھی توڑ دیتا ہے، نبی کے سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ نوازو فرما رہے ہیں کہ ہم نے روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اللہ نے اگر انسان کو روزی بھی دیا ہے تو انسان وہ کثرت کی وجہ سے پریشان ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا زیادہ ہے، میرے پاس اتنا کیوں نہیں۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کثرت اللہ کے یہاں وہ معنی نہیں رکھتی، بلکہ برکت اللہ کے یہاں معنی رکھتی ہے۔ اللہ بعض کو مختصر دے کر بھی اس کی زندگی سکون سے گزر جاتی ہے، اور بعض لاکھوں میں کروڑوں میں کما کر بھی وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں برکت اثر ہے، اور برکت کہتے کسے ہیں؟ علماء نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ابھی قریب میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، دراصل بات یہ تھی کہ ایک آدمی پریشان تھا۔ پریشان اس لیے تھا کہ اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، اور فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، اس کا حل کوئی نکل نہیں پا رہا تھا۔ تو اس کی اہلیہ نے ایک مرتبہ کہا ایسا کرو کہ آپ ایک مرتبہ کسی بڑے استاد حضرت کے پاس چلے جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ چلو کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اور ایک اللہ والے کی مجلس میں گیا۔ جا کر دیکھا تو صبح کا وقت ہے، تقریباً 8 یا 9 بجے یا 10 بجے کا وقت تھا۔ گیا تو دیکھا کہ بزرگ نوافل میں مشغول ہے۔ ظاہر سی بات ہے فرض تو نہیں ہوگی اس وقت میں، نوافل پڑھ رہے تھے۔ جیسے آدمی داخل ہوا تو خادم سے ملاقات ہوئی۔ خادم نے کہا کہ اب تشریف رکھیے، حضرت مصروف ہے، اور پردے کی آڑ میں وہ نفل پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں پردہ ہلی کی وجہ سے کھسکا تو دیکھا کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ایک اطمینان سے بیٹھ گیا۔ پھر اتنے میں خادم نے اس کو شربت لا کر پیش کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تکلف کی کیوں بات ہے، آپ تکلیف مت پڑے، بس میں انتظار کر لوں گا۔ تو خادم نے کہا کہ نہیں، بات ایسی ہے کہ یہ حضرت کی طرف سے حکم ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا اس کو مہمان نوازی شربت کے ذریعے سے کرنی ہی پڑے گی۔ تو پھر اس کو شربت پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ شربت پی کر تھوڑی دیر انتظار میں رہا۔ اتنی میں وہ نماز سے فارغ ہو کر آئے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ معاف کرنا، دراصل میں کچھ مصروف تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے معمولات کا، میرے وظائف کا وقت ہے، آپ آ گئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کیوں آ گئے، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بس انہوں نے کہا کہ میں مصروف تھا، اس لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پوچھے کہ اچھا بیٹی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس بات اسی ہے کہ میں اولاد سے محروم ہوں، اولاد چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کے لیے کوئی کرنا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اور اس کو حضرت نے کچھ دعائیں بتائی، دعائیں دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ اور وہ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی بھی ہے کہ آج انسان اپنے مسائل کو لے کر پریشان ہوتا ہے تو سیدھے اس کا ذہن کسی حضرت کے پاس، مطلب حضرت عامل کے پاس اس کا ذہن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے، اور
بزرگان دین کا کہنا ہے کہ انسان کو عامل کے پاس جانا نہیں ہے بلکہ کامل کے پاس جانا ہے۔ آج ہم نے نام دے دیا کہ عامل، کہ اولاد نہیں تو فلاں کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ یہ پلیتے لو، یہ نیمبو لو، یہ چیزیں لو، یہ سارے چیزیں کرو، اتنے دن یہ کرو، فلاں کرو، اور تمہیں ہو جائے گا۔ تو اگر اس کے بعد وہ جاتے ہوئے وہ شخص نے اس موقع پر جو ایک 5 روپے کافی بڑی رقم ہوتی، اس نے 5 روپے حضرت کو ہدیہ دینے کے لیے پیش کیا، تو حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ اس کو ایسے ہی رکھو۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ تو حضرت کہنے لگے بات ایسی یہ ہے کہ میرے گزارے کے لیے میں کچھ کتابیں لکھتا ہوں اور اس کو فروخت کیا جاتا ہے، الحمدللہ ماہانہ 50 روپے مجھے اس سے آمدنی ہو جاتی ہے، اور وہ 50 روپے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو خرچ کرتے کرتے مہینہ گزر جاتا ہے، وہ 50 روپے خرچ نہیں ہوتے۔ تو یہ برکت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ کم ہے لیکن اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو اللہ پورے کر دیتے ہیں۔ تو علماء نے رزق کے برکت کے، رزق کے وسعت کے 16 کنجیاں بیان فرمائی تھی۔ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے 4 کنجیوں کا تذکرہ ہوا کہ پہلی چیز نماز، کہ انسان نماز کے ذریعے سے رزق کے دروازے اللہ سے کھول سکتا ہے۔ اور نماز آدمی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اسے رزق کی فکر ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ بزنس اور دھندے کا اور بیپار کا اور میری مزدوری کا اور میرے جاب کا مسئلہ ہے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس کے روزی کا مسئلہ ہے، حالانکہ اس کے روزی کا مسئلہ اللہ نے نماز میں رکھا تھا۔ انسان اگر نماز کی اہتمام کرے اپنے گھر میں سب، تو اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ اور دوسری چیز تھی کثرت استغفار، انسان ہمیشہ استغفار کی کثرت کرے۔ اور تیسری چیز تھی کہ انسان وہ صلہ رحمی کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا کام نہ کرے۔ اور چوتھی چیز تھی کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اور ان کی تعظیم کرے، تکریم کرے، خدمت کرے۔ اللہ جس کی وجہ سے بھی اس کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں عطا کریں گے، اس کا بدل اللہ اس کو آپ کو لوٹائیں گے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت حضرت امریکہ میں تھے، اس موقع پر ایک نوجوان کا فون، ایک شخص کا فون آیا، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دوسرے علاقے غالباً واشنگٹن میں آپ تشریف لائے، چونکہ یہاں مسجد بنوانا ہے، اور آپ اگر آ جائیں تو اس کے ذریعے سے ہم آسانی سے مسجد بنا لیں گے۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آئے اور آ کر دیکھا تو واقعتاً مسجد کی ضرورت ہے، اور وہاں ہمارے اس ملک کی طرح مسائل نہیں، وہاں تو بہت سارے وہ پرمٹ اور بہت ساری اجازتیں اور منظوریاں لینی پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ کتنی قیمت لگے گی، نے کہا کہ $9 لاکھ اس کی قیمت لگے گی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین خرید کر اس میں تعمیر کریں، بنی بنائی مسجد ہم لے لیتے ہیں، اور پھر بنی بنائی عبادت کی جگہ ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ اور اتنے میں وہ تلاش کر ہی رہے تھے تو انہیں ایک جگہ ملی کہ ایک عیسائی، ان کی چرچ تھی، ایک یہودی تھے، ان کی عبادت گاہ تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو وہاں سے ختم کر کے اس کی عمارت کو بیچ کر وہ دوسری جگہ چلے جائے۔ اور چونکہ اگر خریدتے تو ان کے لیے بھی بہت سارے اجازت کے، پرمیشن کے مسائل ہوتے، تو حضرت نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ عبادت کی جگہ کے لیے عالمی جگہ ملی ہوئی ہے، بس اس میں چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر قیمت پوچھی تو بتایا کہ $9 لاکھ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے لیں گے۔ پھر وہ آئے،
آ کر حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے کہہ تو دیا ہے کہ لے لیں گے، لیکن اس کو خریدیں گے کیسے؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آپ اپنی طرف سے جو کچھ ہے آپ اس کی شروعات آپ سے ہی کر دو، میں تمہیں بھروسہ دلاتا ہوں کہ اللہ اس کا 10 گنا تمہیں ریٹرن دیں گے۔ اور کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ اس کا بدل تمہیں دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ اگر اتنی گارنٹی کے ساتھ اگر کہہ رہے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میری طرف سے کتنا ہو جائے۔ اور پھر گئے اور جانے کے بعد وہ اپنے بچوں کے لیے جمع کی ہوئی، اپنی بیوی کے لیے، اپنے جتنی جمع پونجی تھی ان سب کو لے کر آیا، اور آ کر جب دیکھے تو کہا کہ حضرت یقیناً جتنی ہمیں رقم چاہیے تھی اتنی رقم موجود ہے۔ اور پھر مسجد خریدی گئی اور اس کی افتتاح ہو گیا، سب نمازیں شروع ہو گئی۔ ابھی نوجوان آئے، آ کر حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو کہہ دیا اور میں نے دے دیا، الحمدللہ مسجد تو تعمیر ہو گئی، لیکن میری ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب اس کا کیا ہوگا؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ میری بنیاد پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کے مکان ہے؟ کہا کہ ہاں 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہوں اور ایک میں رینٹ پہ دیتا ہوں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، یہ جو دوسرا جو آپ کا مکان ہے اس کو فروخت کر دو، اور اس کا پیسہ اٹھا کر آپ اس کے ذریعے سے تجارت شروع کرو۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جو اپنا ایک دوسرا مکان تھا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم سے انہوں نے کچھ تجارت شروع کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 سال گزرے، 3 سال کے بعد ایک مرتبہ فجر میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے ان سے ملاقات کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کی ذمہ داری آپ کی طرف سے ادا ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا ذمہ داری، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ میں نے 9 لاکھ درہم، جو 9 لاکھ جو ڈالر تھے جس کو میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اللہ اس کا 10 گنا عطا فرمائیں گے، آپ یقین کیجئے آج میں اس سے بھی زیادہ کا مالک الحمدللہ ہو چکا۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں عطا کرنے پر بھی اللہ اس کا ریٹرن اور اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے انسان دین کے خاطر ہجرت کرنا۔ جیسے آدمی علاقے میں ہے، اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، ہر چیز کوئی بھی چیز، نمازوں کا اہتمام مشکل ہو رہا ہے، اور اسلامی معاشرے میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ایسی چیزیں اس کے لیے دشواری کا ذریعہ بن رہی ہیں جس سے وہ اسلام پر چل نہیں سکتا، دین پر چل نہیں سکتا۔ اب وہ صرف اس بنیاد پر اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی بنیاد پر بھی اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت اختیار کرے گا وہ پائے گا يَجِدْهُ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ اللہ کی زمین کو سب سے پہلے تو بڑا وسیع پائے گا، اور وہ اپنی زندگی میں ڈھیر شمار وسعتیں اور برکتیں وہ پائے گا۔ تو لہذا جہاں انسان کے لیے دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا مشکل ہو جائے، اس بنیاد پر وہ اپنا بنا بنایا مکان چھوڑ رہا ہے اور اپنی جو سہولتیں تھی اس کو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین پر چلنا مجھے مشکل ہو رہا ہے، اللہ اس کی رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں آئے، آپ نے تجارت کی، اللہ نے ڈھیر سارا مال اللہ نے عطا فرمایا، لیکن جب ایمان لائے، اسلام قبول کیے، جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو کافروں نے روک لیا کہ دیکھو تم ہمارے اس علاقے میں آئے تھے اور آ کر یہاں تم نے کمایا ہے، بنایا ہے، آپ اس کو لے کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے صرف دین کے خاطر وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، پھر مدینہ منورہ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، مواخات کروائی تھی،
انہوں نے تجارت کی تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنا مال انہوں نے دین کے خاطر سارا مکے میں چھوڑا تھا، اللہ نے اس کا کئی گنا زیادہ وہیں مدینہ منورہ میں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو انسان اگر دین کے خاطر ہجرت کرے، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ساتویں چیز ہے کہ انسان وہ کمزور کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، کیا پتا کہ تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ تمہارے گھر میں تمہارے والد ہیں، کمزور ہیں، ممکن ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہے ہو، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارے گھر میں تمہاری والدہ ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بچے ہیں وہ کمزور ہیں، ناسمجھ ہیں، کیا پتا کہ اللہ اس کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہے ہو، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، کمزوروں پر مہربانی کرو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اللہ اس کی بنیاد پر تمہاری روزی میں برکت دیں گے۔ بہت سارے ایسے گھرانے ایسے ہوں گے کہ جن میں یتیم بچے ہیں اور جن میں معذور بچے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے مصیبت ہے، میرے لیے وبال ہے، یہ کچھ زندگی میں کچھ کمائے گا تو نہیں، زندگی بھر مجھے اسے پالنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا پتہ ان کمزوروں کی بنیاد پر اللہ تمہارے زندگی میں روزی دے رہے ہیں، لہذا کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور 8ویں کنجی ہے انسان وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتق اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتق اللہ فما رأیت متقیا محتاجا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے گزرے، تابعی گزرے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا یہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی اللہ کے ڈرنے والے کو محتاج نہیں دیکھا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھے جن کے پاس ڈھیر ساری ڈگریاں تھیں اور جو وقت کے بہت بڑے امیر تھے، جو بہت بڑے مالدار تھے اور جن کے پیچھے کئی سواریاں چلتی تھی، لیکن دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جن کے پاس آخری میں کھانے تک بھی کھانے میسر نہیں تھے۔ ابھی قریب ہی کا واقعہ ہے، غالباً ارنالڈ نامی شخص ایک جو بہت بڑا وہ باکسر تھا جس نے کئی میچز جس نے جیتی ہیں، کئی مقابلے جس نے جیتے، اور جس وقت وہ اپنے عروج پر تھا، اس نے امریکہ کے ایک ہوٹل میں جب گیا تو وہاں اس کی عظمت میں اس کے ایک مجسمہ بنایا گیا، اس کے لیے اس کی یہ شکل بنائی گئی، اس کے ایک مجسمہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا اور وہ تصویر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی کہ وہی شخص جس کا مجسمہ بنایا گیا تھا ایک وقت ایسے بھی آیا کہ وہ اسی مجسمے کے نیچے کمل اوڑھ کر سو رہا تھا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس موقع پر وہ اپنے عروج پر تھا، اس موقع پر اس ہوٹل والوں نے کہا تھا یہ ہماری 5 اسٹار ہوٹل ہے، آپ اپنی زندگی میں لائف پہ آپ جبھی بھی آئے یہ آپ کے لیے اس میں ایک کمرہ بک رہے گا۔ لیکن جب اس کی حالت بگڑی تو پھر ہوٹل والوں نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ غرض کہ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس ڈگریاں تھی، نام تھا، شہرت تھی، عزت تھی، لیکن ان سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ایک روٹی کے بھی محتاج ہو گئے۔ اور بہت ساروں کو ایسے بھی دیکھا، بہت ساری ڈگریاں ہیں، بھوک کی بنیاد پر، جاب کے نہ ملنے پر، روزی کے نہ ملنے پر انہوں نے خودکشی کر لی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا عالم، اللہ سے ڈرنے والا حافظ اور دیندار، ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ فلاں عالم نے اس سے روزی نہ ہونے کی بنیاد پر خودکشی کر لی، اور فلاں دیندار نے روزی نہ ہونے کی بنیاد پر اس نے خودکشی کر لی، یہ آج تک ہم نے نہیں سنا۔
حالانکہ جو عہدیدار تھے دنیا کے، بہت سارے عہدوں ہونے کے باوجود ہمیں کئی مرتبہ سننے کو موقع ملتا ہے کہ فلاں اتنی پڑھائی کیا ہوا تھا لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ تو اتق اللہ، انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ اسے کبھی محتاج نہیں بنائیں گے۔ اور نویں کنجی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے اسے روزی دیتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے مثال کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت مریم کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت زکریا کی کفالت میں تھے۔ حضرت زکریا باہر تشریف لے گئے ہیں اور حضرت مریم وہ محراب پر بیٹھی ہوئی بڑی ہی عمدہ تازہ غذا کھا رہی ہیں۔ حضرت زکریا جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر تھی، آپ آئے، دیکھا تو آپ بے موسم کے پھل، کہ آم کا سیزن ہے، انسان آم کھا رہا ہے وہ سمجھے گا کہ چلو یہ تو موسم کا پھل ہے، کوئی لا کر دے دیے ہوں گے، یہ بے موسم کا پھل بیٹھ کر کھا رہی ہیں۔ وہ آئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے تم کھا لیے، یہ کہاں سے تمہیں روزی مل گئی؟ حضرت مریم نے کہا کہ قالت من عند اللہ، یہ تو میری اللہ کی طرف سے ہے۔ انا لک ھذا قالت من عند اللہ، حضرت مریم کہنے لگی یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ روزی کے دروازے اس کے لیے ایسے کھولتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہ انسان نوکری کے لیے اگر وہ صرف دین کی بنیاد پر اگر چھوڑ دیتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے ایسے دروازے کھولیں گے کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو نبی کنجی تھی کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ انسان اگر بھروسہ کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیور۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو گے، جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ پرندوں کو اللہ کیسے روزی دیتے؟ کہ اللہ ایسے روزی دیتے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام آتے ہوئے پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اور کسی پرندے کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ وہ کوئی غلے کا موٹا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہو، یا پھر وہ کوئی تھیلا وہ اپنے لیے اناج کا یا روزی کا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہو، لیکن اللہ ان کے لیے بھی روزی کا انتظام کر رہے۔ کیوں؟ انہیں بھروسہ ہے۔ لہذا حضرت انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو انسان اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیں گے۔ اور 10ویں چیز فرمائیں کہ کثرت عبادت، انسان عبادت کی کثرت کرے، عبادت کا اہتمام ہوگا تو اللہ کی طرف سے رزق کا بھی انتظام ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرا والا تفعل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے میرے بندے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے لیے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے، بے نیازی سے، مالداری سے بھر دوں گا۔ وَأَسَدُّ فَقْرًا، اور میں تیرے محتاجگی کو دور کر دوں گا۔ کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، ایسا نہیں کہ جمعہ میں ایک مرتبہ آ گئے، جنازے میں آ گئے، یا پھر نکاح میں مسجد کو آ گئے، نہیں، کہ انسان مسجد کا عادی بنے، اللہ کے گھر کو آنے کا عادی بنے، اور جب اللہ سے امید ہے تو اللہ کے گھر کو بھی آئے گا۔ اور جب حدیث میں آ کر کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جن میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کا تعلق مسجد سے ہوگا، اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔
لہذا انسان اگر عبادتوں کا اگر اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی میں خود بخود برکت عطا فرمائیں گے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، تم بہانے بناتے رہو گے کہ نہیں مجھے فلاں چیز ہے فلاں ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا اشد فقر، میں تمہاری فقر کو محتاجگی کو دور نہیں کروں گا اور تمہارے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا. کیسے؟ انسان کہے گا کہ تو فلاں بہت روپے والے پیسے والے ہیں لیکن فلاں مسئلہ وہ چیز اٹکی ہوئی ہے، فلاں بلڈنگ کے اپروول وہ اٹکی ہوئی ہے، فلاں مسئلہ وہ اٹکا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں لیکن خرچ کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس نہیں. کیوں؟ مشغول تو ہے لیکن محتاجگی دور نہیں ہوئی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے لیکن مشغول بھی ہے کہ وہاں کام چل رہا ہے، یہاں کام چل رہا ہے اور فلاں ان کا بزنس ہے، فلاں ہے، سارا ہے، لیکن اللہ فرما رہے میں تمہارے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، محتاجگی دور نہیں ہوگی. پھر بھی کہیں گے کہ نہیں میں سب کچھ ہے لیکن فی الحال ابھی کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر میری عبادت کے لیے اگر تم فارغ ہو جاؤ گے، فرما رہے کہ تمہارے جتنے مسائل ہیں جو محتاجگی ہے، اٹکے ہوئے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. اور پھر 11ویں چیز ہے کثرت حج و عمرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج اور عمرے کی کثرت کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. ایک ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی ضروریات پورے کر لیتا ہے، جب اس کے پاس کچھ پیسے بچتے ہیں تو سوچتا ہے کہ چلو اپنی بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گے، تھوڑی سیر و تفریح کریں گے. اور انسان کے پاس اور زیادہ اگر پیسے آ جائے تو پہلے سوچے گا کہ یہاں چلو ہمارے علاقے میں یہاں چلے جائے، پیسہ تھوڑا زیادہ ہو تو اسٹیٹ کے باہر، اور زیادہ ہو تو ملک کے باہر، جیسے پیسہ ہوگا انسان ویسے منصوبے بناتا ہے. اور جب وہ خرچ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بس تفریحی ہوگی، اس کا ریٹرن اور بدل تو اس کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے. لیکن جب حج اور عمرے کی بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بنیاد پر ينفيان الفقر والذنوب، اللہ اس کی وجہ سے محتاجگی کو بھی دور کریں گے اور گناہوں کو بھی اللہ معاف فرمائیں گے. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے رزق کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو جاؤ اور جا کر عمرہ کر کے آؤ. اور پھر اس نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد اور پھر چند دن کے بعد جب ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ برکت سے نوازا ہے. تو 11ویں چیز ہے انسان وہ حج اور عمرے کی کثرت کرے، اپنا پیسہ وہ بیجا چیزوں میں لگانے کے بجائے وہ ان چیزوں میں لگائے. اور 12ویں چیز ہے انسان جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. بڑی ہی چھوٹی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس کے ضامن ہیں. ان عاش، اگر وہ زندگی گزارے اللہ تعالیٰ اسے روزی دیں گے. وَكَفَى وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 آدمی اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ زمان ہے اللہ پر کہ اگر وہ زندہ رہے گا اللہ اسے روزی دیں گے. وَكَفَى، اور اس کے لیے وہ روزی کافی ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ روزی ملنے کے بعد بھی شکایت رہے گی بلکہ وہ روزی کافی ہو جائے. وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے اللہ اسے جنت میں داخل کرے. کون؟ رجل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی يدخل فی بیتہ بسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں آتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو. بڑی چھوٹی چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں آئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو تو جس کی وجہ سے اللہ اس کے روزی میں برکت دیں گے. کتنی چھوٹی سی چیز ہے. آج انسان کا معاملہ الٹا ہے. دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور پھر کسی اور جگہ رہ رہا ہے تو بڑا خوش و خرم ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہے تو یہ ایسا غصے سے داخل ہو رہا ہے جیسے اس نے ابھی کوئی جنگ لڑ کے آیا ہو، ایک دم غصے کے ساتھ.
کوئی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے آپ سلام کر کے مسکراہٹ کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ داخل ہوتے۔ تو یہ دین اسلام کا ایک فریضہ ہے کہ انسان اگر اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے خوش و خرم کے ساتھ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مسکراتے ہوئے ملتا ہے تو بھی اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان اگر گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر داخل ہوگا، اللہ اس کی وجہ سے اس کے رزق میں اسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر دیوی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان وہ وسعت رزق کی دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن العجز والکسل ومن الجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے رسول نے اور دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا والشفاء من کل داء۔ انسان اور رزق کی وسعت کے لیے اللہ سے دعا مانگے، لوگوں سے نہیں، عاملوں سے نہیں، باباؤں سے نہیں، اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگے، روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کی فکر کا ہونا یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ جب فکر ہوگی تو مانگنے کی بھی وہ فکر ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے انسان کسی نہ کسی سے تو ضرور مانگے گا۔ بہتر یہ ہے لوگوں سے مانگنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ جو چند چیزیں تھی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمائی، ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے اللہ ان کی زندگی میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بعض مجربات ہیں، اکابر کے تجربات ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو فرمایا کہ رزق میں تنگی اور کمی آ جاتی ہے، انسان کھڑے ہو کر اور بغیر ٹوپی پہنے، چپل پہنے ہوئے اگر کھانے کا اہتمام اگر کرتا ہے، علماء نے، بزرگان نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی رزق میں تنگی آتی ہے۔ یہ مجربات ہیں، اکابر کے تجربات ہیں کہ آج ہماری جتنے بھی فنکشنز ہیں، کتنے بھی دعوت ہیں، اس سے تو خالی نہیں ہے کہ انسان وہ کھڑے ہو کر ہی کھانا پڑتا ہے، اور اس میں بھی بغیر ٹوپی کے چپل پہنے ہوئے اگر کھا رہا ہے، اس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی آئے۔ اور دوسرا، انسان مہمان کو اپنے گھر میں آنے کو بوجھ سمجھے، اس کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو وہ آپ کا کھانے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اپنی روزی ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہمان کو بھیجنے سے پہلے مہمان کی روزی گھر پہ بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد مہمان آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے اور رونے لگے، اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر وہ ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ لہذا انسان مہمان کے آنے کو بوجھ نہ سمجھے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ اگر بوجھ سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو کھلانا پڑے گا، علماء نے لکھا ہے کہ روزی کا جو مسئلہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ڈاکیا ہے، وہ خط کا پہنچانے والا ہے، پوسٹ مین ہے، کہ اس کو سرکار کی طرف سے ایک پوسٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو تمہیں لینا ہے، فلاں آدمی کو پہنچانا ہے۔ اب ایک آدمی جو اس نوکری پر فائز ہے، وہ اس کی ذمہ داری اگر صحیح سے ادا کرتے رہے گا تو پھر اسے نوکری بھی بحال رہے گی اور دوسری ذمہ داریاں بھی اسے ملتے رہیں گی۔ اگر وہ آدمی بجائے اس کے کہ جو پوسٹ آدمی کو پہنچانا ہے اس کو پہنچانے کے بجائے وہ لے کر پھاڑ دے، اپنے پاس ہی رکھ لے، تو پھر اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔
ایسے علماء نے لکھا ہے بندے کا اللہ کا اور رزق کا بندے کا جو تینوں کا جو معاملہ ہے اسی طرح ہے کہ رزق دینے والے اللہ ہیں اور رزق ایک پوش ایک کاٹ کی طرح ہے اور جس کے پاس جو پہنچایا جا رہا ہے اگر اس تک اگر اس کو نہ پہنچایا جائے گا تو پھر جس طرح اس آدمی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے ایسے اللہ بھی اس رزق کو اس سے چھین لیتے ہیں. لہذا اگر کسی پہ خرچ کرنا ہے خاص طور سے مہمان پر تو آدمی کو اس میں اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے اور انہیں کھلائے اور پلائے. ایک وہ وقت تھا جس میں انسان صرف دعوت اس لیے کراتا تھا کہ ایک مسلمان ہے, ایک مسلمان کی دعوت کرانی چاہیے, ایک عالم کی, ایک حافظ کی اور ایک دیندار کی, اس عظمت سے وہ دعوت کرا. لیکن آج کی دعوتیں پورا الٹا ہے, یا تو برتھ ڈے کی دعوت یا تو فلاں چیز کی دعوت, سالگرہ کی دعوت, یعنی کہ ہم نے حلال کو چھوڑ کر اس کو حرام کو اپنا لیا جس کی وجہ سے رزق میں تنگی پیدا ہو گئی. مہمان کے آنے پر منہ چڑھانا, حالانکہ مہمان کے آنے پر جو بندہ خرچ کرے گا اللہ اس کی روزی میں اسے برکت عطا فرمائے گا. یہ چند چیزیں تھی جس کو ہمیں اپنانا ہے. علماء نے اور بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ شعبان کا مہینہ ہے, شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور عبادت میں کثرت آپ کرتے تھے, لیکن 15 شعبان کے بعد آپ روزے میں کمی کرتے تھے. لہذا یہ شعبان کا مہینہ ہے, ہم اس میں روزے رکھ سکتے ہیں. حدیث میں فضیلت بھی آ کر ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کہ آدمی اپنے رزق کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے تو ہم اس کے لیے بھی اس مہینے میں بھی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. شب قدر بھی آئے گی, رمضان کا مہینہ ہے جس آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں وہ سارے فیصلے کس کی روزی موت حیات سارے اللہ فرشتوں کے حوالے کرنے والے ہیں. ابھی سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ ہمارے لیے بہتری کے اور عافیت کے فیصلے فرمائے اور عبادتوں کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.